بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پاک پروردگار کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، آپ لوگوں کی دعا، میری دعا جو آپ کے لیے ہے، ان سب کا صدقہ ہم ایک مرتبہ پھر اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھے ہیں.
اللہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ پاک اپنے کلام کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، بچوں اور عزیزوں، قرآن مجید ہر بات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ کتاب مبین ہے، ہر شے بیان کھول کر بیان کرتا ہے، بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سمجھتے کتنا ہیں۔ آج کا بھی جو سبق ہے وہ سورہ شورا ہے، جس کا نمبر 42 ہے انڈیکس میں، سپارہ 25 ہے۔ آج بھی 4 آیات ہیں، 47، 48، 49 اور 50، 46، 47، 48، 49 اور 50، 4 آیات ہیں۔ مضمون مسلسل چل رہا ہے، بار بار اللہ کریم بتاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، تیاری کر لو، اگر وقت آ گیا تو پھر کچھ کام نہیں آئے گا۔ یعنی ہر بات اللہ کریم کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے، چونکہ ہم مرضی کے مالک ہیں نا۔ قرآن کریم کو بھی جو ہم سنتے ہیں نا، ہم اپنی بات نہیں کر رہے۔ اکثر لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جتنا ہمارے قابو میں آ جائے اس پہ عمل کر لو، اور جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دو۔ اپنے تئیں خود ہی یہ ایزیوم کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو بڑا کھلا دشمن ہے تمہارا، جو من میں آیا مان لیا، جو من میں نہیں آیا نہیں مانا، نہیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں بھی مضمون وہی چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استجیبوا لربکم، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اللہ کا حکم قبول کر لو، اللہ کا حکم قبول کر لو، پہلے اس کے، قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے جو نہیں ٹلے گا۔ اچھا، ہمارا خیال ہے کہ ہم بچ جائیں گے، یا جو اس زمانے میں جب یہ کفار مکہ کو یہ آیات سنائی گئی تو کہنے لگے جی ہم اونچے اونچے وہ مینار کھڑے کر لیں گے، ہم بہت تعمیر کر لیں گے، ہم اس کے اندر چھپ جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے ہر ایک بات کا احاطہ کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہاں جاؤ گے تم؟ جاؤ بڑے بڑے مینار تعمیر کر لو، بڑے طاقتور اور کنکریٹڈ مینار کھڑے کر لو، اندر چلے جاؤ، موت آ کے رہے گی، وہ دن آ کے رہے گا۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو یہ کس خیال میں ہیں، یہ موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تو ان سے ملاقات کر کے رہے گی۔ تو اللہ کریم نے وارن کیا کیا کہ استجیبوا لربکم قبل من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، پہلے اس کے کہ وہ دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔
ہماری ہزار کوشش کے باوجود ٹلنے والا نہیں ہے، آ کے رہے گا۔ جب آ کے رہے گا تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کا حکم بندہ قبول کر لے، مان جائے؟ مایا کہ لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ ملجا، کوئی ملجا نہیں ہوگا تمہارا۔ ملجا و ماوا کہتے ہیں نا ہم لوگ، میرا ملجا میرا ماوا۔ اللہ کہتا کوئی نہیں، اس دن کوئی نہیں ہوگا تمہارا ملجا ماوا سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، اور نہ تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی کہ جی ہم نہیں مانتے، جسے آج ہم کہتے ہیں وہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں جی۔ انکار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، پہلی بات یہ کہ تمہاری جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی اللہ کے سوا، اور انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سارے سینریوں میں یہ دیکھو کہ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ مان جاؤ، مان لو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے دن آ کے رہے گا، وہ ٹلنے والا نہیں ہے، اور تمہاری کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور نہ تمہارے پاس انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دے رہا ہے، کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ محبوب مجھے پتہ ہے کہ یہ منہ پھیر لیں گے، یہ بے ایمان، یہ مشرک، یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری نہیں بات ہو رہی۔ ہم تو ماننے والے ہیں نا، ہر چند کہ ہم اپنی مرضی کی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہیں تو ماننے والے نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ محبوب اگر یہ منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں کہ جی ہم نہیں سنتے تیری باتیں، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو تم، مجھے قیامت آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ملجا ماوا نہیں ہوگا، یہ کیسی باتیں یہ؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ محبوب تو پریشان نہ ہوا کر۔ سرکار کو ہیڈک ہو جاتی تھی جی، چونکہ آپ کو تو نظر آتا تھا نا آگے کیا ہونے والا ہے، تو جب ان کا انجام دیکھتے تھے تو پھر اس سے ان کو پریشانی ہوتی تھی، تو پھر آپ کو اکثر ہیڈک ہو جاتی تھی، جسے سر درد کہتے ہیں نا۔ لیکن یہ سر درد وہ درد جو ہماری سر درد ہوتی ہے، نہ وہ ان لوگوں کا انجام سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ جہنم میں جلے گی، کیوں نہ یہ بچ جائیں، ان کے بچانے کی فکر میں سرکار کو ہیڈک ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں نے تمہیں ان کے اوپر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ تم نہیں سیدھا کرنا ہے ان کو، ان علیک الا البلاغ، محبوب تیرا کام صرف یہ کہ پیغام میرا ان تک پہنچا دو۔ یہ آپ نے کبھی غور کیا نا کہ ایک قاضی ہوتا ہے، ایک مفتی ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے نا، ایک قاضی ہوتا ہے۔ مفتی جب فتویٰ لکھتا ہے نا تو وہ لکھتا ہے بس صورت مسئولہ کے مطابق، بھائی جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے، وہ جھوٹ بولو سچ بولو۔ بعض لوگ بلا وجہ مفتی صاحب کے فتوے کو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مفتی کا کام تحقیق کرنا نہیں ہوتا نا، آپ جو پوچھیں گے اس کا جواب وہ لکھ دے گا، اور لکھا بھی ہوتا ہے صورت مسئولہ، جو آپ نے پوچھا اس کا جواب ہے۔ قاضی نہیں کرے گا کبھی بھی نا،
قاضی کرے گا تحقیق کرے گا، پہلے گواہ مانگے گا اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرے گا. یہ فرق ہوتا ہے قاضی میں اور مفتی میں. مفتی بات سن کر فتویٰ لکھے گا، قاضی پوری تحقیق کرے گا اور پھر قضا کرے گا، پھر فیصلہ کرے گا. یہ فرق ہے دونوں میں. اکثر ہم لوگ مفتیان اکرام کے فتووں کو اچھالتے رہتے ہیں. نہیں بھائی، جو تم پوچھو گے وہ بتا دے گا. جھوٹ بولو تو، سچ بولو تو، وہ تو فتویٰ لکھ دے گا جو تم کہو گے. اس کا کام تحقیق کرنا نہیں ہوتا. اور جی مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے غلط فتویٰ دے دیا جی، وہ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ تھا، یہ ہمیں نہیں پتا آپ کیا مسئلہ کیا تھا. آپ نے جو پوچھا وہ مفتی صاحب نے لکھ دیا. قاضی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو یہ فرق ہوتا ہے قاضی میں مفتی میں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ محبوب تیرا کام میرا پیغام پہنچانا تھا. اب آگے کیا ہے؟ آگے میرا کام ہے. میرا کام ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے نا، اس کو میں نے بنایا ہے، اس کی عادتیں میں جانتا ہوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. اور جب ہم اس کو، اپنے بندے کو نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ پھول جاتا ہے، کپا بن جاتا ہے. اس کی اکڑ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً، اور اگر اس کو پہنچتی ہے برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے نا. کوئی غلط کام کر دیا ہم نے، تکلیف تو پہنچے گی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو میرا بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے. میرا بندہ، یہ سرکار کو اللہ فرما رہا ہے محبوب تو پریشان نہ ہوا کر، یہ میں نے بنایا نا، تو میں اس کی کمزوریاں بھی جانتا ہوں. ہر ایک کی بات نہیں کی اللہ نے، نہ، یہ چند چھوڑے لوگوں کی بات ہے جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ذرا اللہ کی رحمت آئی، نعمت آئی تو آپے سے باہر ہو گئے، پھول جاتے ہیں اور اپنا کمال سمجھتے ہیں. اور ذرا تکلیف آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ناشکرا. اور یہ ناشکرے سے مجھے یاد آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواتین کے مجمع کے پاس سے گزرے تو سرکار نے فرمایا کہ اے اللہ والیو، صدقہ کیا کرو. ایک خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم کیا صدقہ کریں، ہم تو کماتے ہی نہیں، ہمارے خامد کماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں مالی صدقے کی بات نہیں کر رہا، نہ، میں زبان کے صدقے کی بات کر رہا ہوں. صدقہ کیا کرو مطلب کیا ہے کہ زبان کو سنبھال کر رکھو. فرمایا کہ جب مجھے اللہ پاک نے جہنم دکھائی تو جہنم میں نے خواتین کو کثرت سے دیکھا. میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ خواتین کیوں زیادہ ہے اس میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور، کثرت شکایت کی وجہ سے اور خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے. کثرت شکایت ہے ہی کچھ نہیں، بیڑا ہی غرق ہو گیا. ساڈے گھر تے شاہی کوئی نہیں کی، فلانے گھر ویکو، فلانا ویکو، فلانا ویکو. شکایات کا پلندہ ہے، کثرت شکایت اور خامدوں کی ناشکری. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، یہ میرے لفظ نہیں ہے بھائی، بیبیاں ناراض نہ ہو مجھ سے، یہ سرکار کے الفاظ ہیں. فرمایا ساری زندگی خامد احسان کرتا رہے، تارے توڑ کے لے آئے بیچارہ، خدمت کرتا رہے، خواتین بڑی خوش ہوتی ہیں. کسی ایک دن اس کی خدمت میں فرق آ گیا تو پھر کیا سرکار نے فرمایا کہ پھر پتہ ہے کیا کہتی ہیں یہ خواتین؟ ما رأیت عنک شیئا قط،
جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی رسوائی ہے، یہ پریشانی پریشانی ہے. سرکار کریم نے فرمایا کہ وہ ساری زندگی کی محنت اس کی بیکار گئی بیچارے کی، اور وہ ایک دن. اچھا، یہ ہم عام حالات میں بھی کرتے ہیں. مثلا میرا اور آپ کا دوستانہ ہے، 20-22 سال سے چل رہا ہے. مثلا ایک بندہ آتا ہے، آؤٹ سائڈر ہے، ایک دم داخل ہوتا ہے ہماری زندگی میں. غور کرنا اس بات پہ، یہ بڑی سادہ بات کر رہا ہوں. ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے مفتی صاحب یہ جو بندہ ہے نا بڑا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا منافق ہے. اب دیکھیں، میری 20-22 سالہ رفاقت ایک طرف ہے اور وہ آؤٹ سائڈر داخل ہوتا ہے، اور ہم اس آؤٹ سائڈر کی بات مان لیتے ہیں اور اپنی 22 سالہ رفاقت کو نہیں دیکھتے ہم لوگ. کتنی عجیب بات ہے. بالکل بے عینی ہی یہ حرکت خواتین کرتی ہیں. ساری زندگی کی محنت سرکار نے فرمایا جو اس نے خدمت کی ہوتی ہے ایک طرف رکھ دیتی ہیں. کہتے ہیں کہ ما رأیت عنک شیئا قط، جب سے میں تیرے گھر میں داخل ہوئی ہوں میں نے تیرے گھر میں دیکھا ہی کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا کثرت شکایت اور ناشکری. تو اللہ بھی تو یہ فرماتا ہے کہ کتنا ناشکرا ہے یہ میرا بندہ کہ جب میں اس کو اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتا ہوں تو یہ پھول کے کپا ہو جاتا ہے اور ڈینگیں مارتا ہے بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی، اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ شکایات کے دفتر کھول لیتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، سب کچھ اللہ کا ہے، بادشاہی اللہ کی، زمینوں کی ہو یا آسمان کی ہو. یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے لڑکیاں دے اور جس کو چاہے لڑکے عطا کرے. او یزوجہم ذکرانا، یا ملا جلا کر دیتا ہے بچے اور بچیاں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یا نہیں دیتا، بانج ہو جاتے ہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے. اس کی مثال دی ہے مفسرین نے بڑی خوبصورت. فرماتے 4 حالتیں ہوتی ہیں بندے کی بھی اور بچوں کی بھی. اللہ کہتا ہے کہ یا تو وہ لڑکا دے گا، لڑکے ہی لڑکے دے گا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے دیے اللہ نے، یا لڑکیاں دے گا جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کو لڑکیاں دیں، بیٹا نہیں دیا ان کو، یا یہ کہ ملے جلے بچے اور بچیاں دے گا جس طرح محمد الرسول اللہ کو لڑکے بھی دیے اللہ نے، لڑکیاں بھی دیں. وہ تو الگ بات ہے کہ وہ نہ رہ سکے لیکن دیے. لیکن وہاں تو معاملہ یہ اور ہے نا کہ لوط علیہ السلام کو سب لڑکیاں ملیں. اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ معاف کرے، 1000 بار میں توبہ کرتا ہوں نعوذ باللہ. یہ بائبل نہ پڑھنا، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جو بکواس کی انہوں نے، اللہ مجھے معاف کرے. تو لڑکیاں، ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے، سرکار دو عالم کو لڑکے اور لڑکیاں، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں. 4 حالتیں ہوگی نا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں بات کی ہے، انسان کے بارے میں بھی. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پہلی شکل ہو گئی. اماں حوا علیہ السلام کو باب آدم کی پسلی سے پیدا کیا، یہ دوسری حالت ہو گئی. پھر دونوں کو ملا کے لڑکے اور لڑکیاں دی، بچے پھیلا دیے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، لڑکے اور لڑکیاں پھیلا دیے، یہ تیسری حالت ہو گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا. تو وہاں بھی 4 حالتیں ہیں اور یہاں بھی 4 حالتیں ہیں. تو یہ اللہ کے کام ہیں اور اللہ کے کام میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے جس کو میں نے بانجھ کر دیا ہے میں ہی دے سکتا ہوں. چونکہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی
انہا کو بھی تو یہی اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ فرشتہ بھیجا کہ جاؤ بی بی سارہ سے کہو کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں گا، تو انہوں نے یہاں ہاتھ رکھ لیا تھا، اعجزت انا عجوز وہذا بالی شیخ، ہائے ہائے مجھے بیٹا پیدا ہوگا، میں تو بوڑھی پھانک ہو گئی ہوں، عقیم ہو گئی ہوں، اور میرا بزرگ بندہ اور بوڑھا ہو گیا ہے، ہمیں بیٹا ہوگا۔ تو فرشتے نے کیا کہا تھا، مائی صاحبہ میرا کام بحث کرنا نہیں ہے، خوشخبری دینا ہے، یہ تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا۔ 90 سال کی عمر میں حضرت سیدنا سارہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹا دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام، 90 سال کی عمر میں۔ اس لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90 سال تک جو خاتون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کے کام میں اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری ٹیریٹوری ہے، میں چاہوں تو بچے دوں، چاہوں تو بچیاں دوں، چاہوں تو ملا کر دوں، چاہوں تو نہ دوں، تم نہیں بنا سکتے، اور واقعی نہیں بنا سکتے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، ایک ماں باپ ہوتا ہے، غور کریں ذرا، ایک ماں باپ ہوتا ہے، ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے، نطفہ ایک ہے، ایک ہی سے پیدا ہوئے ہیں، 5 بچے ہیں نا، تو 5 کی عادات مختلف ہوں گی، حالانکہ جب سانچہ ایک ہے تو بچے ایک جیسے ہونے چاہیے، نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے کبھی غور کیا تم نے، ہر ایک کی طبیعت اپنی ہے، ہر ایک کا رنگ اپنا ہے، اور ہر کے فنگر پرنٹ اپنے ہیں، ایک سے نکل کر بھی وہ ایک نہیں ہے۔ یہ نظام ہے اللہ پاک کا، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم لوگ سارا دن فکر میں رہتے ہیں نا، ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں، کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ نہیں ہو سکتے ہم ایک۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک کیا ہی نہیں کسی کو، صرف کیا کیا اللہ پاک نے؟ ہدایت دی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت دے دی ہے میں نے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے ہدایت والے راستے پر چلو اور چاہے بے ہدایتوں کے راستے پر چلو، لیکن ایک کرنے کی فکر چھوڑ دو، نہیں ہو سکتے آپ۔ اگر ایک ہونا ہوتا تو ایک ماں باپ کی اولاد ایک جیسی ہوتی، نہیں ہوتی۔ یہ نظام ہے قدرت کا، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا نا زمین میں کہ فیہا مستقر و متاع الی حین، جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو فرمایا کہ آدم تو اسی زمین میں جس پر میں نے اتارا ہے یہیں پر رہنا ہے، یہیں پر تمہاری موت ہوگی، یہیں پر رہنا تم نے۔ ہم نے، اللہ ہمیں معاف کرے، کتنے پیسے برباد کر دیے، اپالو شپالو کمالو ڈپالو، اور بالآخر اتنا دنیا پر پیسہ برباد کرنے کے بعد کہ وہ جائے انسانیت کے کام آتا، پھر زمین پہ واپس آ جاتے ہیں کہ نہیں یار زندگی کے آثار یہی ہیں، یہ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا۔ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں پیسہ ضائع کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہیں پر فیہا مستقر و متاع الی حین، یہیں رہنا ہے ہم نے، اور یہیں پر ہی موت ہوگی۔ یہ زمین ہمیں دی گئی ہے، مریخ نہیں دیا گیا ہمیں، نہ 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 نہ۔ اس لیے تو ہم برباد ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نظام میں مداخلت کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو دیکھتے نہیں۔ جس طرح اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے تو گھر سے شروع کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے گھر سے شروع کر تبلیغ کو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر نہیں کرتے تبلیغ، پتہ ہے بڑی بڑی کوڑی ہے، بیٹیاں بات نہیں مانے گی، ہم لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ او بھائی حکم ربی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں سے میرے ڈر کو سنا، لوگوں کو تبلیغ کر یہاں سے۔ اور ہماری بدبختی کیا ہے؟ ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے، لوگوں کے گھر آباد ہو گئے۔ یہ نظام قدرت میں مداخلت ہے۔ دوسری بات یہ کہ 2 فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، ہماری ڈائریاں لکھ رہے ہیں۔ اس لیے تو منع جاسوسی کرنا، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ کیوں؟
یہ دو بیٹھے ہوئے فرشتے جاسوسی کر رہے ہیں تمہاری. تو یہ اللہ کے کام میں مداخلت نہیں ہے. جاسوسی کرنا، یہ لکھنا غلط کام ہے. تو میرے دوستو، اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کے طفیل فرمایا کہ سب کچھ اللہ کا ہے. بیٹا دے، بیٹی دے، نہ دے، وہ ملا جلا کے دے دے، سب اسی کے کام ہیں اور اسی کو ساجے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کان کی وجہ سے MRI تھی. آج میں گیا تھا MRI کے لیے. عجیب و غریب قسم کی وہ کیفیت ہے. وہ چھجا سا منہ پہ چڑھا کے کور میں ڈال دیتے ہیں اور پریکٹس کراتے ہیں قبر کی. وہ تو گھنٹہ بھر انہوں نے میرے ساتھ مشینیں چلا پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ابھی رپورٹ نہیں آئی. انشاءاللہ جیسے رپورٹ آئے گی آپ کو عرض کر دوں گا. دعاؤں کی درخواست ہے. لیکن وہ دل والا ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا کہ آج کہ 16 تاریخ کو تیری میں نے انجیوگرافی بھی کرنی ہے. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم تو انشاءاللہ حاضر ہیں، لیکن آپ کی دعاؤں کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ پاک مجھے بھی خوش رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.